بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے ساتھ آج اپنا بڑا دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا، اور یہ موضوع ہے کہ ہمارے ملک میں جناب جو شوگر مافیا ہے، یعنی کہ مہنگی چینی بیچنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کتنے ارب روپے بنائے ہیں۔ جناب کسی دور میں جو غریب آدمی ہے اس کی عیاشی یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنا منہ میٹھا چینی سے کر لیتا تھا، تو لیکن جناب جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس حکومت نے اب لوگوں سے یہ سہولت بھی چھین لی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا؟ تو جناب یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ پاکستان میں دیکھیں کہ جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے تو اس وقت جو چینی ہے وہ آئی تھنک کہ کوئی 80 روپے سے کم تھی یا پھر 80 روپے کے قریب تھی، لیکن اس کے بعد جیسے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے چینی کے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دی اور اربوں روپے کی جو شوگر مل آنرز ہیں ان کو سبسڈی یعنی کہ رعایت بھی دی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس طریقے سے جو شوگر مل مالکان ہیں، یعنی کہ جو چینی کی فیکٹریوں کے ملوں کے مالک ہیں، انہوں نے گورنمنٹ سے بھی اربوں روپے لے لیا، اور جو چینی ایکسپورٹ کی اس سے بھی انہوں نے فارن کرنسی میں یعنی کہ ڈالرز میں بھی اربوں روپے بنا لیے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کسی اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ڈالر کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت 150 اور 160 کے درمیان ڈالر تھا، تو آج جو ڈالر ہے وہ 300 روپے کا ہے۔ تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کے پاس آج سے سال پہلے اس کے اکاؤنٹ میں 1000 ڈالر تھا، تو اس وقت اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 16,000 روپے تھی، یا اسے آپ 160 سے ضرب دے لیں تو آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ کا پتہ چل جائے گا۔ تو آج جب آپ اسے 300 سے ضرب دیں گے تو پھر وہ کتنی اماؤنٹ بنی۔ بہرحال ہمارے ملک کا جو کاروباری طبقہ ہے، خاص طور پر یہ جو شوگر ملز کا مالکان ہیں، تو انہوں نے تو تاریخ رقم کی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کو لوٹنے کی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنرل ایوب خان کا جو زوال تھا اس میں بھی یہ جو چینی ہے اس کے شوگر جو ہے اس کی قیمت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اس وقت جناب جو شوگر کی قیمت ہے وہ سینکڑوں روپوں میں نہیں ہوتی تھی، اس وقت کلو گرام بھی نہیں ہوتے تھے، سیر ہوتے تھے، اور سیر جو ہے وہ کلو گرام سے تھوڑا سا وزنی ہوتا ہے یعنی کہ بڑا ہوتا تھا، اور اس سیر جو چینی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت غالباً کو 1 روپیہ یا 1.25 روپیہ سیر کے برابر تھی، اور ایوب کے دور میں اس میں کچھ 4 آنے کے 6 آنے کا اضافہ ہوا، اور جس کے خلاف پورے ملک میں جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے، ایوب کو کتا ہونے کے طعنے دیے گئے، ایوب کو گالیاں دی گئیں، اور پھر ایک دن آتا ہے یعنی کہ 25 مارچ 1969 کہ ایوب کے جو سب سے وفادار جنرل تھے یعنی کہ سب سے لائل جنرل تھے، اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے یعنی کہ جو جنرل یحییٰ ہیں جن کو انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے ان سے زبردستی گن پوائنٹ پر استعفیٰ لے لیا، اور 25 مارچ 1969 کو ایوب خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا اور انہیں ان کی بیٹی کے پاس سوات میں بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ساری زندگی جو ہے وہ سیاست کی طرف منہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بہرحال تو جناب چینی اگر ہم 1947 سے دیکھیں تو اس کی شارٹیج رہی ہے، لیکن 70s سے پہلے لوگ شہروں میں ہی چینی استعمال کرتے تھے، دیہاتوں میں لوگ گڑ یا شکر استعمال کرتے تھے، لیکن اب دیہاتوں میں بھی لوگ تقریباً
چینی ہی استعمال کرتے ہیں، گڑ اور شکر نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح جناب پاکستان کی جو شوگر ملیں ہیں، اگر فرض کر لیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے پہلے شوگر کی قیمت یعنی کہ چینی کی قیمت 80 روپے تھی، اور اب اگر اس کی قیمت 160 روپے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلو گرام جو ہے اس کے پیچھے 80 روپے جو ہے وہ پرافٹ کمایا جا رہا ہے۔ تو جناب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شوگر مل کا مالک جو ہے، فرض کر لیں کہ اس کے پاس 1000 کلو گرام چینی ہے، تو اس کے اوپر اس کو جب آپ 80 سے ضرب دے دیں گے تو خود بخود اس نے بیٹھے بٹھائے 80,000 روپیہ مفت میں پرافٹ کما لیا۔ تو جناب یہ کیسے ہے؟ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ شوگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سارا سال بنتی ہے۔ اس کا ایک مخصوص سا سیزن ہوتا ہے جو کہ میکسیمم 2 سے 3 ماہ کا ہوتا ہے، کیونکہ جب گنے کی فصل پیدا ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ دیر تک کسان اپنے کھیتوں میں نہیں رکھ سکتے، اور اسی طرح جب گنا کاٹ کر شوگر ملوں میں لایا جاتا ہے تو پھر اس گنے کو شوگر ملیں جو ہے وہ بھی بہت عرصہ فیکٹری میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا دیر گنا پڑا رہے گا تو اس میں سے جو رس ہے یعنی کہ جو پانی کا کانٹینٹ ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، تو جب اس میں سے پانی کم ہو جائے گا تو یقیناً اس میں جو رس نکلنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے وہ شوگر مل مالکان کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہے۔ تو اس طریقے سے جناب اعلیٰ یعنی کہ وہ 1.5-2 ماہ کا جو بھی سیزن ہے یا 2.5-3 ماہ کا، اس میں سارے کا سارا جو گنا ہے اس کو کرش کیا جاتا ہے اور اس کا جوس بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس سے شوگر بنا کر یعنی کہ چینی بنا کر بڑے بڑے جو گودام ہیں ان میں سٹور کر دی جاتی ہے۔ اور یہ جناب ایک بہت بڑا کارٹل ہے جو شوگر مافیا ہے۔ یہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نام سے ان کی ایک ایسوسی ایشن بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر قیمتوں کا تعین کرتے ہیں، یعنی کہ جب ان کا جی چاہتا ہے وہ مارکیٹ سے چینی غائب کر دیتے ہیں، اور جب ان کا جی چاہتا ہے تو پھر مہنگے داموں چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آج آپ مارکیٹ سے چینی کی شارٹیج کریں گے اور 2 دن بعد اگر آپ لائیں گے، تو فرض کریں کہ آج ریٹ اگر 160 روپے ہے تو پرسوں جب آپ 165 پہ بھی لائیں گے تو لوگ خریدنے پر مجبور ہوں گے۔ تو جناب یہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی جو شوگر مافیا ہے وہ پیسہ بناتی ہے۔ تو جناب ہر جو شوگر مل ہے اس کے پاس لاکھوں ٹن کے حساب سے جو شوگر ہے وہ سالانہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اگر لاکھوں ٹن جو ہیں ان کو اگر آپ کلو گرامز میں کنورٹ کر لیں تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو انہوں نے شوگر کا سٹاک پروڈیوس کیا ہوتا ہے اس کو اگر آپ 80، 50 یا جس بھی ڈفرنس سے ضرب دیں تو کس طریقے سے مفت سے صرف سٹاک کو فیکٹریوں میں اپنے گوداموں میں روکنے کی وجہ سے یہ جو پاکستان کی شوگر مافیا یہ اربوں روپے بنا لیتی ہے۔ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹل شوگر ملیں کتنی ہیں۔ جناب پاکستان میں پنجاب میں تقریباً 43 کے قریب شوگر ملیں ہیں، لیکن تعداد ان کی 43 سے زیادہ ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ شوگر ملیں بند ہیں یا کچھ شوگر ملیں ایسی ہیں جن کے متعلق انفارمیشن شاید میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جناب سندھ جو ہے اس میں 32 یعنی کہ 32 شوگر ملیں ہیں، اور سب سے کم شوگر ملیں جو ہیں وہ کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا میں ہیں، جہاں پر صرف 7 کے قریب ملیں ہیں، یا ان کی فگر میں کوئی 2، 4، 6 کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب بڑی دلچسپ بات ہے کہ بلوچستان میں ایک بھی شوگر مل نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں کے سیاستدان بہت زیادہ غریب ہیں، ان کو گورنمنٹ سے ہی فنڈز لینے پڑتے ہیں یا ٹھیکوں سے یا اور ذریعوں سے، پھر انہی کو ہضم کرنا پڑتا ہے اور پیسے بنانے پڑتے ہیں۔ لیکن جناب یہ کہا جاتا ہے کہ
पाकिस्तान में जितनी शुगर मिलें हैं इनमें से तकरीबन 60% शुगर मिलें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों की मलकियत है। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो रिचेस्ट लोग हैं, मसलन नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, जरदारी साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, सिंध के एक डॉक्टर मिर्ज़ा साहब हैं, उनकी शुगर मिलें हैं। उसके बाद पंजाब के आजकल एक बहुत बड़े नए सियासतदान, पहले भी वैसे सियासतदान थे तो अब तो उन्होंने अपनी जमात बना ली है, वो हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। उनका एक JWD ग्रुप है और उसके बहुत ज़्यादा कारोबार है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में शायद वो सबसे ज़्यादा शुगर मिलें उनकी है। तो इससे जनाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान जो कि अपनी तकरीरों में ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान की कौम की जो हालत है वो बदल देंगे, वो किस तरीके से पाकिस्तानी कौम को सिर्फ चीनी के हवाले से, शुगर के हवाले से लूट रहे हैं। तो जनाब मैंने अपने पहले किसी प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि बरतानिया में एक किरदार 12वीं-13वीं सदी में रहा है जिसे रॉबिन हुड कहते थे। तो ये जो पाकिस्तान के शुगर माफिया वाले सियासतदान हैं, ये भी पाकिस्तान के रॉबिन हुड हैं जो कि अवाम को लूटते हैं। फिर उन्होंने छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई हुई हैं या फिर सियासत में आ जाते हैं और अवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो जनाब ये जो शुगर के हवाले से ये आज मेरा पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको मजमूई तौर पे बताया कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो इस पे अभी मैं तकरीबन 3-4 प्रोग्राम और करूँगा जिसमें मैं तफसील के साथ बताऊँगा कि पाकिस्तान में ये कौन कौन सी शुगर मिलें कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और उनके कौन मालकान हैं और वो सालाना कितने अरब रुपया अवाम की जेब से निकाल रहे हैं। आप मेरे चैनल के साथ रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े दिलचस्प प्रोग्राम और ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगा जो कि आज तक आपने कहीं नहीं सुने। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।